تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز قابو میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تو گل ہی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ دا نام منو، پیچھے جاؤ تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ جو۔ فرمایا 5 گھٹ دیاں پہیاں، یہ 5 بھی اڑ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہاں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویکھ لو ایسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دو، مسافر چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں چھوڑ سکتا، ہر حال میں پڑھنا۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دیا، جی کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا۔ ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا ظہر، جھنڈا بردار رائٹ سائڈ،
شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی۔ شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لی جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی۔ وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی ہے، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ نہیں، نماز نہیں چھوٹے گی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز فرائض میں، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3 کام۔ ایک، سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک، ہم سچ بولنے والے ہیں۔ دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے، پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا۔ ایک، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کہ ڈوڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، کیونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔
تو میری بات توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. جان بہن کی بات کر دو کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. دعا پاسو حل کر چھڑ دیا کہ یا رسول اللہ ضرور. فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ. کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں. اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ. تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل. جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا. یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا. اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے. اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا. اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس کے لیے عزت نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے. 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے. اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیں. یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے. اس وقت محراب نہیں ہوتی، دیوار ہوتی، دیوار تک آ گئے. تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کی اور مصلی کے کنارے پر آ گئے. دوبارہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے، پھر پیچھے چلے گئے. انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا، نظر سے سیکھتا. نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی. میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان. اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا
آسمان، دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں آنکھ کی طرح، پھر چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ ساتواں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات ابھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہے، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، ہوں سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے سے کوئی نہیں، تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا ہے، اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3%، 97 خالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگے، 90 ارب سال۔ تو ساتواں آسمان کیا بلا ہے، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں، چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب، آپ نے کہا ہیں، کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوا کھڑ لگا، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہو گئے، فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہو گئے؟ آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک قیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ ہاں جی، یہ تو ہوندا رہندا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نے تو ایک کوئی کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان میں کافی ہو جائے۔ یہ میرے نبی کے نام جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، کسے اتنی بڑی نظر عطا فرمائی۔ اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کفر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا رہا کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی،
میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ماں کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے۔ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں، عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا، تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں سچا، اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، یہ میں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ کہنے لگے بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آدھا مان لوں، تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن آ کے قربان سے، اور کسی نے کھا دیا تو آپ کھا لو۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئے، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے غبار دیکھا تو حیران ہو کے کھڑی ہوئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا تو ان سواروں کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی سواریاں موڑ لی، 20 افراد۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگ؟ یہ 20 کون لوگ؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کی بہت ہی زیادہ قریب اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئی اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اویکھلے آگن کے نہیں آ گئے، میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھی، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی۔ کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم ہلم الی الغداء، کھانا تیار۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار، تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت۔
پھر ان سب کو کھانا کھلایا. یہ میرے نبی کا علم ہے. ایک بدو آیا, کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے, مسکرایا. آپ نے کہا ما ہیا, مطلب لبیک. کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا؟ کیا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے, کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ اچھا, اور کیا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی. اے نان تو روٹی نہیں لگتی تھی نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے, اتنا بڑا جھوٹ. اچھا, اور تیسرا تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم, پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے. مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا, تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی. جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا. آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی, تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے, اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے, اور تو دیکھے گا تیسری بات, تو وہ رہ گئی تیسری بات, تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو, تو کہنے لگا بے ایک گل تو پوری ہو گئی, ہن دوئی دیکھ لواں. حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا بے دوئی گل بھی ہو گئی, وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں, چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے. تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا. تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو گئے, تو صحابہ بڑے حیران ہوتے کہ ماڑا جا بندہ ہے, فقیر آدمی ہے, تو عمر دے واسطے کھلو جاندا, 22 لاکھ مربع میل دی حکم. تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا تم لوگ سوچتے ہو گے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا. تو انہوں نے پورا قصہ سنایا. پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا. تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گی. تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں. تو میرے بھائی بہنوں, اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں, ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرمایا. نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ, میں پیچھے سے سنا. تو ہیرا سے ایک عالم بلائے, عبد المسیح غسانی. 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا, ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب. یہ عرب عیسائی تھا. تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے, آگ بجھ گئی, اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا, جھیل مقدس, وہ ایک دم خشک ہو گئی. جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے, ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے, وہ ساری خشک ہو گئی. اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا, وہ ایک دم پانی سے بھر گئے. اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے, وہ بڑا عالم ہے, میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ان کو جاؤ. تو انہوں نے اس کو سواری دی, گھوڑا دیا, وہ دمشق پہنچے. تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں, تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا, یا خال یا خال انا عبد المسیح, انا عبد المسیح. انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی, میں عبد المسیح ہوں. ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں. انہوں نے ایسے آنکھ کھولی. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا, وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان خمود النیران. تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا. اس نے ایک لفظ نہیں بتایا, یہ خود بولے. کہنے لگے سن, اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت وادی السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسفیہ شاما ولیس
فارس عبد المسیح مقاما وانما یملک ملوکم وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت. کیا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو. اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتایا. اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی، ایک آیت. کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے. دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے. وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے. جب قرآن کو دکھ ہی نہ، صرف قول خانیت رہ گیا قرآن میں، یا وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا. میں کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں. 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی. ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں. اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ، حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا. اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ ان کے سر میں مارا، وہ مر گیا. اس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو مر گیا. تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کو، سر میں لگا وہ مر گیا. اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے. اب یہ عربی اور بدو ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے. یہ آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے. آخر ایک گلی میں مڑے، آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا. اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا، اشارہ کیا، ان کو بلا کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو. وہ پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ میں دفعہ ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا. وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں. جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا؟ عمر. کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا. کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے. تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے. جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرد کو اور مجھے کچھ نہیں، اگر میں زندہ ہوں. وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حسد نہ کرو، میں تو بھوک مردا ہے، روٹی کمانا ہے، تجھ میں بادشاہی دیں پہ ہو، جان بچاؤ واسطے تھوڑے گردے جوڑے ہیں، اب مہربانی کرو، اے مذاق نہ کرو. کہنے لگے تیرا کیا جانتا ہے، تو لکھ کے دے. حضرت تمہیں لکھنا جانتے، تو نے لکھ کے دے دیا. میری فوجیں، یہ لکھو، میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دے دیا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا. میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو. بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا. تو حضرت جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے. تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا. جب وہ انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے. وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ ایک خاص کام. اگلے دن سب کٹھے ہو گئے. اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے. کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہنے کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بڑا، اور جی پردہ تم سدے تم کہاں پہنا ہے، جاؤ اس بچے کو بلاؤ. تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے بلا کے لاؤ. تو راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا. جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی. آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. یوں ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کا سایہ کر دیا. تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں. کا جھوٹ بول رہے، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا. کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار ہے.
پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہے؟ کہنے مستقل ہے۔ اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب، تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان، کتنے بڑے ستم کی۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جیسا ہم پتہ کوئی۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن حبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن مدلاق بن قابر بن جاہی بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن جلحن بن ارعوہ بن عیف بن شان بن عیسر بن اقناد بن میہام بن مقصر بن ناہر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ابرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ، ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے ہوتا ہے۔ آپ کے اونٹنی اسکر ثعلب، یہ دو اونٹ تھے، یہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہاتھ ادا کو محفوظ رکھے۔ ازبا، شہبا، اسوا، جدعا، چار اونٹ، خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی۔ فضہ، اور آپ کے دو گدھے تھے عفیر اور یافور، سبحان اللہ، اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، امراء، یمن، بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام، اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعقوب، ورد، لزاز، طراز، لحیف، سکب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ، آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی، دوہری اذان۔ صحابی کو آپ نے اذان کہلوائی تو انہوں نے دو دفعہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، اشہد ان، ایسی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ ہے۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نماز، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے ہیں، نہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کی نماز۔ امام مالک کے نظر پر میری آنکھ کھل گئی، جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے 30ویں دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا، میں کہا اس اذان کو کہتے ہیں ترجیح۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی، تو میں اٹھ کے بیٹھا تو میں 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، کہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا اللہ ایک سنت میرے نبی خالص تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے
تو نے آج وہ بھی دکھایا. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ. ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے، آپ ایسے بلاتے. کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے. آپ اس طرح چاروں پانچوں انگلیوں سے بلاتے تھے، کسی کو بلاتے تھے دور سے. تو جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے ادھر کوئی یہ بیٹھے ہیں مجھے کہیں مولانا صاحب میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے. ادھر چاچو جب میں انتظم جیسے حسین چاچو آنے تو اس میں چاچو یہاں دیں گے. اچھا تو یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا. یہ چاچو جاوید مجھے کہتا ہوں مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا جی فرمائے. لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں، آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا، آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائے. آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل تھا. پھر آپ ایسے بیٹھ ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے، اپنا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے فرمائی. جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتے کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر. اب اس کو اس کی پوری بات چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مانا اس کو کبھی بھی آپ بدل نہیں کرتے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑا. کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آپ سے بات کرنا تو آپ کان ایسے کرتے. جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر سے تب ایسے. کیا بات، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے معاف. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار. جب گفتگو فرماتے تھے آپ کی ایک عادت تھی، غیر ارادی عادت. وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو بغیر ارادے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے. تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ آپ ایسے کرتے تھے. سبحان. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ ایسے دمکنے لگتی، چمکنے لگتی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی؟ اب ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں، وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی، صرف اتنا اظہار ناراضگی، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی تھپڑ مٹکا، نہ کوئی گالی گلوچ. وہ آ کے خود پوچھ لیتے یا پورا واقعہ سنا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر، آئے تھے ہجرت کر. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں تو کدھر جا رہا ہے جہاد؟ کہا میں نے مسجد میں واز سنا ہے جہاد کے بڑے فضائل ہیں میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگے دیکھ لے جو تجھے دودھ پلایا نا یہ دودھ کا واسطہ تو مہربانی کر کو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو تیاری کرنے میں لگ گئے. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام دے تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہا ہاں. کیوں ناراض ہے؟ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں ہے؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے. چل بھاگ جا مجھے تیرے جہاد کی ضرورت